حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کچھ ایسی باتیں جو شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تسبیح بیان کرتے، پاس میں اگر کوئی پہاڑ ہوتا یا کوئی پرندہ آسمان میں اڑ رہا ہوتا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم کی طرح کر دیا تھا۔ آپ علیہ السلام لوہے کو بغیر کسی بھٹی یا آگ کے پگھلا کر زرہیں بنایا کرتے تھے جو جنگوں میں جسم کی حفاظت کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت بڑی سلطنت عطا کی اور پھر آپ پر زبور کو نازل کر دیا، جس کی داؤد علیہ السلام تلاوت کرتے اور لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے تھے۔ دوستو، حضرت خواجہ بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ جب ان کی وفات ہوئی تو لوگوں کا ایک بہت بڑا مجمع نماز جنازہ کے لیے اکٹھا ہوا۔ اس دوران ایک شخص کھڑا ہوا اور بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی وصیت پڑھ کر سنائی، جس میں لکھا تھا کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے اپنی پوری زندگی میں کوئی نماز قضا نہ کی ہو، عصر سے پہلے کی سنتیں اور نماز تہجد کبھی نہ چھوڑی ہو اور کبھی کسی غیر محرم عورت کو نہ دیکھا ہو۔ یہ سن کر پورے مجمع میں خاموشی چھا گئی، جبکہ اس مجمع میں مفتی، قاری، عالم سب موجود تھے، لیکن کوئی شخص آگے نہ بڑھا۔ اسی حالت میں دن گزرتا گیا۔ آخر کار عصر کے قریب ایک شخص چلتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے نماز جنازہ پڑھائی اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ مرنے والا تو چلا گیا لیکن دوسروں کا راز فاش کر گیا۔ دوستو، یہ جنازہ پڑھانے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ ہندوستان کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا پتھر ہے جس کو چومنے سے انسان کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ تو چلیے بتاتے ہیں۔ دوستو، یہ پتھر کوئی اور نہیں بلکہ خانہ کعبہ کے ایک کونے میں لگایا ہوا ایک پتھر ہے جس کو آج ہم سب لوگ حجر اسود کے نام سے جانتے ہیں۔ حجر اسود اس دنیا کا پتھر نہیں ہے بلکہ اسے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے۔ اس پتھر کی خاص بات یہ ہے کہ جو بھی اسے چومتا ہے اس کے سارے گناہ یہ پتھر اپنے اندر کھینچ لیتا ہے، اس لیے اس پتھر کو حج کے دوران چوما جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حجر اسود کو چومنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا کس نے سکھایا اور اس کشتی میں کتنے مسلمان سوار تھے؟ تو چلیے بتاتے ہیں۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، پھر بھی وہ قوم ایمان لانے کو تیار نہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا تاکہ نیک لوگوں اور جانوروں کو کشتی میں سوار کر کے اللہ کے عذاب سے بچا لیا جائے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح کو کشتی بنانا سکھایا۔ اس کشتی کو بنانے میں 2 سال لگے۔ یہ کشتی 1,24,000 تختوں سے بنی تھی اور اس میں 3 درجے بنائے گئے تھے۔ پہلے درجے میں درندے جانور اور دوسرے درجے میں چوپائے جانور تھے، جبکہ تیسرے درجے میں خود حضرت نوح علیہ السلام پرندے اور کھانے پینے کا سامان تھا۔ کل 80 مسلمان اس کشتی میں سوار تھے۔ 6 مہینوں تک پانی میں تیرنے کے بعد آخر کار یہ کشتی جودی پہاڑ پر جا رکی۔